کہتے ہیں کہ وہ کاتب وحی تھا. چیلنج ہے پوری امت کو، میرا چیلنج ہے ایک آیت قرآن کی لکھنا ثابت کر دے کہ اس نے ایک آیت لکھی. رک دیں یہاں پہ. صحیح روایت. اچھا یہ کون کہتا ہے کاتب وحی تھا؟ کہتے ہیں کہ کاتب وحی تھا. بھائی یہ بات ہم نے اپنی طرف سے تھوڑی کہی ہے. حضرت معاویہ وحی لکھتے تھے، یہ بات تو خود صحابہ کرام نے فرمائی ہے. یعنی دلائل النبوہ جو بحقی کی کتاب ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 243، یہ جو حضرت عبداللہ ابن عباسی سے یہ جو روایت آگے یہ بیان کرے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ اس کا پیٹ نہ بھرے، یہ روایت امام بحقی نے جہاں دلائل النبوہ میں نقل کی ہے، وہاں عبداللہ ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کانا یکتب الوحی. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ وہی لکھا کرتے تھے. ایک دم صاف صاف بحقی دلائل النبوہ بحقی کے الفاظ ہیں. مسند احمد میں جہاں یہ روایت موجود ہے وہاں کے الفاظ ہے وکانا کاتبہ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں وکانا کاتبہ، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے. بلکہ صرف عبداللہ ابن مسعود ہی سے نہیں، عبداللہ ابن عمر سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ حضرت معاویہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتابت کرتے تھے. یہ خطیب بغدادی کی بہت مشہور کتاب ہے موضح اوہام الجمع والتفریق. اس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت لاتے ہیں کیسی سند سے جس کے سارے روات ثقہ ہیں. کہتے ہیں کہ کانا معاویہ تو یکتب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت معاویہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتابت کرتے تھے. تو یہ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کہ ہم نے بھی اپنی طرف سے بات کہہ دی کہ حضرت معاویہ کاتب وحی تھے. یہ بات تو صحابہ کرام نے ان کے بارے میں گواہی دی ہے، اور صرف صحابہ کرام نے گواہی نہیں دی ہے، امت میں جتنے بھی اہل علم نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں لکھا ہے. جو رجال کی کتابیں آپ اٹھا کر کے دیکھیں، پوری رجال کی کتابیں جہاں جہاں حضرت امیر معاویہ کی آپ کو شخصیت کے بارے میں کلام ملے گا، گفتگو ملے گی، ہر جگہ اہل علم نے محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ وحی کی کتابت کرتے تھے. امام مزی تہذیب الکمال میں لکھتے ہیں قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وهو ابن 11 سنۃ، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو حضرت معاویہ کی عمر 11 سال تھی. وکانا یکتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام مزی کہہ رہے ہیں تہذیب الکمال میں کہ حضرت معاویہ لکھا کرتے تھے. یعنی ایسا بھی نہیں کہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ لکھا تھا، پھر ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے لیے وحی لکھا کرتے تھے. حافظ ابن حجر تقریب التہذیب میں کہتے ہیں معاویہ ابن ابی سفیان کے پورا ان کی نقل کرتے ہوئے کہ الخلیفہ کی وہ خلیفہ ہیں، صحابی ہیں، اسلم قبل الفتح، فتح سے پہلے ایمان اسلام لے کر کے آئے. وکتب الوحی، اور انہوں نے وحی لکھی. تو بھائی صحابہ کہنے کہ انہوں نے وحی لکھی. صحابہ کے بعد جن لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں باتیں لکھی کہ رجال کی کتب میں سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وحی لکھنے والے، یہ اس کو اتنا ہلکا بنا کر کے پیش کر رہے ہیں کہ گویا کہ یہ کوئی ایسی بات ہم نے کہہ دی ہے نعوذ باللہ جو ہم سے پہلے کسی نے نہیں کہی، کوئی نئی بات ہم نے کہہ دی ہے. تو یہ بالکل ہی مطلب ایک ایسی بات ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. چلے آگے چلے. سے یہ ثابت ہے کہ فتح مکہ کے بعد وہ اور اس کا باپ اسلام لایا، وہ ظاہری اسلام تھا، اور باپ نے یہ کہا حضور پاک علیہ السلام سے کہ مسلمان ہمیں اچھوت سمجھتے ہیں، شدر سمجھتے ہیں، کوئی پاس بیٹھتا نہیں، کوئی ملتا نہیں، ہم آتے ہیں تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ہم لوگوں کو اچھوت بنا رکھا ہے، لہذا کرم فرما دیجئے، کوئی کام دے دیجئے میرے بیٹے کو، اس کو کچھ لکھنا آتا ہے. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی ضرورت پڑی تو میں کچھ لکھوا دوں گا. اچھا یہ کتنی عجیب سی بات یہ کہہ رہے ہیں، اور ایسے کہہ رہے ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کہہ دیا ہو. وہ پوری روایت صحیح مسلم میں جو موجود ہے اس میں تو اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں. حضرت امیر معاویہ کے بارے میں حضرت ابو سفیان نے کہا تجعلہ کاتبا بین یدیک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بچے کو لکھنا آتا ہے تو آپ معاویہ تجعلہ کاتبا بین یدیک، کہ معاویہ آپ اس کو اپنا کاتب بنا لے. قال نعم، اللہ کے رسول نے کہا نعم. یعنی یہ خبیث لوگ کیا کرتے ہیں نا، یہ اپنی مطلب براری کے لیے جب ان کو کوئی بات اپنے کام کی نکالنی ہوتی ہے تو یہ فوراً کیا کرتے ہیں، یہ ترجمہ کرنے میں خیانت کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں صحیح مسلم والی روایت، اتنا موقع نہیں ہے کہ وہ پاری روایت نکال کے دی جائے، میں اس لیے کیونکہ بعد بہت ساری حدیثیں مجھے پیش کرنی ہیں. اس پوری روایت میں کیا ہے، اتنی سی بات ہے وہ معاویہ تجعلہ کاتبا بین یدیک قال نعم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سفیان نے کہا معاویہ کو آپ اپنا کاتب بنا لیں. اللہ کے رسول نے کہا ہاں. اس میں تو ایسے الفاظ نہیں کہ ٹھیک ہے کوئی کام ہوگا تو دیکھا جائے گا، اس میں کیا یہ کوئی کام ہوگا تو دیکھا جائے گا، کہاں اس کے الفاظ ہے بھائی کوئی جب ہوگا تب دیکھا جائے گا. اللہ کے رسول نے کہا ہاں، اللہ کے رسول نے ہاں کہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی کتابت کرائی. تو یہ کہنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، یہ سب حدیث کے الفاظ نہیں ہیں. یہ حدیث لوگ کیا کرتے ہیں، یہ اردو پڑھنے والے حدیث پڑھ کر کے تو دیکھیں گے نہیں، تو یہ اپنی طرف سے تشریح میں تحریف کر دیتے ہیں تشریح کے نام پر. یہ ایک چیز نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں گا کہ یہ حدیث میں کیسے تحریف کرتے ہیں، ابھی تو بہت سارے حوالے انشاءاللہ تعالی آئیں گے. یہ حدیث میں تحریف کا ایک طریقہ ہے کہ تشریح کے نام پر حدیث میں وہ الفاظ ڈال دو، صرف حدیث کے اندر ہے نہیں، حدیث میں سے کوئی الفاظ نہیں دیکھا جائے گا. یہ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا نام، ہاں میں کاتب بنا، سفارش کی حضرت ابو سفیان نے امیر معاویہ کے لیے کہ آپ کاتب بنائیں، اور اللہ کے نبی نے کہا ہاں، یعنی میں بناؤں گا کاتب. چلے آگے چلیں.
مکار فراڈی مولوی کہتے ہو کاتب وحی تھا وہاں، اور وہی تو نازل ہو گئی، بند ہو گئی. ابن حجر فراڈی ہے، امام مزدی فراڈی ہے، یعنی کون کہہ رہا ہے بھائی کہ کاتب وحی تھا؟ یہ کوئی آج کے دور کا مولوی نہیں کہہ رہا ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا امام مزدی کہہ رہے، ابن حجر کہہ رہے، اور ایسے 100 محدثین کے اقوال لا کر کے پیش کیے جا سکتے ہیں جو حضرت امیر معاویہ کو کاتب وحی مانتے ہیں. بلکہ محدثین کی بات کیا ہے؟ اب ذات عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں یکتب الوحی دلائل النبوہ، بہقی کی صحیح روایت ہے کہ وہ وہی لکھتے تھے. آج کا مولوی کوئی کہہ رہا ہے، یہ تو محدثین کہہ رہے ہیں کہ وہی تھے. کس کو آپ فراڈی کہہ رہے ہیں؟ اگر آج کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور وہ فراڈی ہے تو آپ کہہ دیں کہ ابن حجر اب یہ کیا کہے گا بندہ، اس کو تو اللہ تعالیٰ کیسی پکڑ ہوگی. جی چلائیں آگے. تھی ہی نہیں اس کو اس کے لکھنے کی ضرورت پڑتی. حضور نے تو اس کو 100 اونٹ دیے تھے کہ اونٹ چراتا یہ مر جائے، اس کا شر ہم سے دور رہے. جھوٹ بات ہے، یہ سب باتیں اپنی طرف سے نقل کر رہا ہے. ایسی کوئی بات ہی نہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہو کہ اس کا شر ہم سے دور ہے، چراتا ہوا مر جائے. یہ تو شرف تھا، امتیاز تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدیہ تھا، تالیف قلب تھا. اور یہ تالیف قلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے لوگوں کی کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد بہت سارے لوگوں کی تالیف قلب کی، اور تالیف قلب کے لیے قرآن مجید کی باقاعدہ آیت موجود ہے کہ زکات کی رقم سے والمؤلفۃ قلوبہم، لوگوں کا دل نرم کرنے کے لیے، تعریف کرنے کے لیے ان کو دیا جا سکتا ہے. تو کسی کو تالیف قلب کے لیے اگر کچھ دے دیا جائے کیونکہ اس نے اسلام نیا نیا قبول کیا ہے تو کیا اسے شر سے بچنے کے لیے دیا جاتا ہے؟ یا قرآن مجید میں اس شر سے بچنے کے لیے کہا گیا کہ لوگوں کو تالیف قلب کے لیے دیا جائے؟ یہ سب جھوٹے باتیں ہیں جو یہ اپنی طرف سے تشریح کے نام پہ ڈال رہا ہے چیزوں کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہیں انہیں نہیں کہا کہ میں ان کو اونٹ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ان کے شر سے محفوظ رہے اور یہ اونٹ چراتا ہوا مر جائے. بھائی اگر کسی کے شر کا ڈر ہوتا تو اس کو مضبوط کیا جاتا ہے مال دے کر کے، یا کمزور کیا جاتا ہے؟ کسی سے اگر آپ کو کسی سے خوف ہو، خطرہ ہو، تو آپ اس کو مال دے کر کے مضبوط کریں گے یا اس کو کمزور کرنا چاہیں گے؟ کسی عجیب بات ہے جو یہ بندہ، یعنی جب دل میں بغض ہوتا ہے صحابہ کے تو وہ چیزیں جو کسی کے لیے فضیلت کا باعث ہے اس کو بھی تعویل آدمی اسی کرتا ہے کہ اس سے اس کا کوئی نہ کوئی نقص نکل آئے. اصل خرابی نظریے کی ہے. جب نظریہ غلط ہو جاتا ہے تو ہر چیز غلط نظر آتی ہے. جو فضیلت والی چیز ہے وہ بھی اس میں بھی شناعت دکھائی دینے لگتی ہے. آگے بڑھائیں. یہ ہوا کہ چلو کچھ لکھوا لیا جائے گا. تو عبداللہ ابن عباس کو ایک موقع پر بھیجا، صحیح حدیث ہے، صحیح کہ حضور بلا رہے ہیں. اچھا غالباً یہ ایک جملہ رہ گیا، اس بندے نے یہ بھی کہا کہ اس وقت تک تو قرآن نازل ہو چکا تھا، اور غالباً یہ مجھ سے مس ہو گیا یا یہ ویڈیو میں نہیں آیا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ اس وقت تک تو قرآن نازل ہو چکا تھا، ضرورت ہی نہیں تھی. حالانکہ یہ عام الفتح کا واقعہ ہے نا، فتح مکہ کے موقع کا واقعہ ہے. اور فتح مکہ کے بعد تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دنوں تک باحیات رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح مکہ کے بعد بہت ساری آیتیں نازل ہوئی. یہ کہنا کہ فتح مکہ کے بعد قرآن نازل ہی نہیں ہوا، یہ بات بھی غلط ہے. یعنی آپ دیکھیں التفصیل جو کتاب ابن جزری کی، اس میں وہ لکھتے ہیں سورہ مائدہ پوری کی پوری فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی. تحریر التنویر جو بہت مشہور ابن عاشور کی کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں سورہ توبہ فتح مکہ کے بعد. ایسی بات ہے سورہ توبہ کا تو بیشتر حصہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوا ہے. خاص طور پہ جو ابتدا کی آیتیں وہ سب سورہ توبہ کی جو آیتیں ہیں جس میں مشرکین مکہ سے جو معاہدے ہوئے تھے، جو الگ الگ مشرکین سے جو معاہدے ہوئے تھے، ان معاہدوں کو توڑنے کی جو بات ہے وہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کے بعد جب پہلا سال حج کا آیا ہے اس کی بات ہے. اسی طرح سے سورہ نصر، سورہ بقرہ میں آیات ربا اور بہت ساری آیتیں ہیں. آپ علوم قرآن میں لکھی گئی جو کتابیں ہیں نا، اس میں آخر ما نزل، آخر میں کون سی آیتیں نازل ہوئی، جب آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو بہت ساری صورتوں کے بارے میں اور بہت ساری آیات کے بارے میں اہل علم نے لکھا ہے کہ آخر میں نازل ہوئی ہیں. سورہ نصر آخر میں نازل ہوئے، سورہ بقرہ آخر میں نازل ہوئے، سورہ حجرات کی اکثر آیتیں آخر میں نازل ہوئی ہیں. تو یہ کہنا کہ فتح مکہ کے بعد تو موقع ہی نہیں رہ گیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھائیں گے، یہ بات بھی غلط ہے. فتح مکہ کے بعد بھی بہت سارا موقع تھا جس میں قرآن کی آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. تو لہٰذا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ فتح مکہ کے بعد کیا نکالیں گے، اس میں تو اللہ کوئی آیت نازل ہی نہیں ہوئی. چلیں بڑھائیں اس کو، تھوڑا پیچھے سے لیں. یہ اس صبح کا جواب ہے کہ کیا حضرت معاویہ کاتب تھے کہ نہیں کاتب تھے، تو یہ تو بات ثابت ہو گئی.